ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ ومولانا العظیم۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ انگنت درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ 11 منٹ کی میں نیت کرتا ہوں 11 منٹ میں اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچاؤں 11ویں شریف کی نسبت سے۔ اللہ غوث پاک کی 11ویں کا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ پروردگار اس محفل کو مقبول فرمائے۔ جو نیک مقاصد رکھ کر اس محفل کو سجایا گیا، یہ نیاز کی گئی، اللہ جائز مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ محبتیں، پیار، خلوص ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو حضرت ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ آگے آپ نے فرمایا ہے تجھ سے در، در سے سگ، سگ کہتے ہیں کتے کو، تجھ سے در اور در سے سگ، پھر فرماتے ہیں سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ توجہ دینا آپ شعر پر، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی اپنے آپ کو در غوث کا کتا بتا رہے ہیں۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں جو اس نشانی کے سگ ہیں، جو اس در کے کتے ہیں، جو اس نشانی کے سگ ہیں، نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے یا غوث پٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا اتنے مسائل آپ نے حل کیے، اتنے مسئلے حل کیے کہ جو بھی آیا محروم ہی نہیں گیا، کتنا ہی پیچیدہ مسئلہ، کتنا ہی پیچیدہ، 500 سال کے جن کے مسئلے پھنسے ہوئے تھے، حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کے محروم ہی نہیں رہا۔ توجہ چاہتا ہوں، مجھے غوث پاک کی عظمت پر ہی بولنا ہے، آپ یہ جملہ سنیں گے سبحان اللہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت ذرا وجہ تو بتائیے کہ کوئی بھی آتا ہے آپ کی بارگاہ میں محروم ہی نہیں جاتا، کیسے ہی پیچیدہ مسئلہ ہو حل کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو احمد رضا کو یاد بتا دیتا ہے، جس میں پھنس جاتا ہے احمد رضا غوث پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ جو جس مسئلے میں احمد رضا پھنستا ہے غوث پاک کو یاد کر لیتا ہے۔ یہاں مجھے حضرت نے شعر پڑھا، اچانک تو یہ بات یاد آئی۔ حضرت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلسوں میں اللہ پر جو باتیں، جو تقریریں کئی سال پہلے ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ایک دم اچانک ذہن سے، ابھی شعر پڑھا تو میرے ذہن میں آئے، بلکہ یوں کہوں کہ غوث پاک کا صدقہ مل گیا، سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت کے 2 بڑے خاص شاگرد ہیں، ایک سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، جنہیں صدر الافاضل کہا جاتا ہے، جنہوں نے تفسیر فرمائی ہے، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے تفسیر فرمائی ہے۔ پہنچے حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کون؟ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، کہ سرکار قرآن کا ترجمہ کرنے چاہتے ہیں، قرآن کا ترجمہ و تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے 24 گھنٹے دن اور رات کا جو وقت ہے حساب لگایا، سارا حساب لگا کے بتایا کہ جو دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنے کا جو وقت ہے، جس سبحان اللہ، قیلولہ مطلب تھوڑی دیر آرام کرنا، لیٹنا، 15-20 منٹ کا بھی قیلولہ ہوتا ہے، اگر 5 منٹ کو آگ لگ جائے تب بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہ وقت خالی ہے، کیسے؟ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت سے، سبحان اللہ، بھی پچھلے ہفتے حاضر ہوئی، بڑا کل بھی سکون ملتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے، سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا حساب لگائیں کہ نہ کوئی مطالعہ نہ کچھ، کتنا وقت ہوگا جو حضور اعلیٰ حضرت دن اور رات میں صرف 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آرام کرتے ہوں، سبحان اللہ۔
कितना मसरूफ उनका वक्त होगा, तो कैलूले का वक्त कितना मुख्तसर होगा। उसमें थोड़ा सा वक्त निकाल करके दिया और तर्जुमा किया कुरान का। रब की इज्जत की कसम, सारे तर्जुमे एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जुमा एक तरफ। सारे तर्जुमे कहलाए, मेरे आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान कहलाया, कंजुल ईमान का खजाना कहलाया। सुभान अल्लाह। तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आपके शागिर्द हैं खास हुजूर आला हजरत के, और तफसीर भी फरमाई आपने, सुभान अल्लाह। और दूसरे हैं सदरुश शरीआ अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमा। दोनों ज्यादातर वक्त हुजूर आला हजरत की खिदमत में गुजारते, ज्यादातर टाइम हुजूर आला हजरत की खिदमत में गुजारते। सदरुश शरीआ अल्लामा अमजद अली आज़मी फरमाते, कभी कभी मसले इतने इकट्ठे हो जाते थे फतवे कि रात के 10-10, 12-12, 1-1 बज जाते थे। हम टूलने लगते, परेशान हो जाते। हुजूर आला हजरत से हिम्मत कुछ होती नहीं थी अदब की वजह से कहने की। हुजूर आला हजरत खुद ही महसूस करके, हमारी नींद के झोंकों को महसूस करके आप फरमाते, बेटा ये और लिख दो, बस बेटा चले जाना, ये और लिख दो। यार क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हमारे लिए, बेटा ये मसला और हल कर दो, ये और हल कर दो। सदरुल शरीया अल्लामा अमजद अली आज़मी अली रहमा और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमा फरमाते हैं, कभी कभी ऐसा होता था कि इधर नमाज हुई ईशा की, 10-11 का ही टाइम हुआ, 10 बजे का ही, आप जल्दी जल्दी आए, फरमा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हम बड़े हैरत में होते थे कि कभी कभी 12 बजे तक भी नहीं छूट पाते। कभी हुजूर आला हजरत कितनी मसले रखे हुए हो, आप एकदम फरमाते सारा काम बंद करो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। एक दिन दोनों में मशवरा हुआ कि आज हमें इस बात का जायजा लेना है कि हुजूर आला हजरत हमें जल्दी भेज क्यों देते हैं। तो दोनों में मशवरा हुआ कौन रुकेगा, कौन छुप के देखेगा। तो सदरुल शरीया अल्लामा अमजद आज़मी अली रहमा फरमाते हैं, ऐ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, आप इस काम को कर सकते हो, क्योंकि आप सैयद हो, हुजूर आला हजरत वो हैं जो अपनी पगड़ी को सैयदों के कदमों में रख देते हैं। आप इस काम को कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा, आप कीजिए, आप छुप के देखिए। सदरुल शरीया अल्लामा अमजद आज़मी अली रहमा ने इतना कहा, हुजूर सदरुल वफाद अली छुप गए, पर्दे की आड़ में बैठ गए। आज देखो राज क्या है, हुजूर आला हजरत जल्दी से क्यों भेज देते हैं, कभी कभी क्यों भेज देते हैं। चुप कर बैठ गए। फरमाते कुछ देर के बाद हुजूर आला हजरत ने कुछ वजीफा पढ़ा। वजीफा पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह, देखता क्या हूं कि एक बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हैं। हुजूर आला हजरत के घर में पलंग पर लेटे हैं। तब अल्लाह की कसम रूहानियत ताजा हो जाएगी जुमले को सुनकर। अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही। फरमाते सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमा कि मैं देखता क्या हूं कि आपके तख्त पर, हुजूर आला हजरत के पलंग पर एक बुजुर्ग लेटे हैं और हुजूर आला हजरत उनके पैर दबा रहे हैं। पैर दबाते दबाते कभी पैरों को चूमते हैं, कभी बोसा देते हैं, सुभान अल्लाह। और धीरे धीरे गुफ्तगू भी चल रही है, कुछ बातें भी कर रहे हैं। उसके बाद जितनी देर की भी गुफ्तगू रही दोनों शख्सियात की, पलंग पर जो बुजुर्ग लेटे उनकी, मेरे हुजूर आला हजरत की, जितनी देर भी गुफ्तगू रही, फिर बुजुर्ग अचानक से गायब हो जाते हैं। सुबह को जब दरसगाह में आए तो सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी हाथ जोड़कर कहते, हुजूर एक गलती की माफी, हुजूर एक पूछना चाहता हूं कुछ में, गलती माफ हुजूर। पहले फरमाया, नईमुद्दीन तुम सैयद हो, तुम मेरे आका हो, मैं आपका गुलाम हूं, तुम मेरे आका हो, ऐसी बात ना करो। फरमाया हुजूर गलती की माफी चाहता हूं। सरकार कई मुद्दत से ही मसला चल रहा था, आप जल्दी भेज देते, कभी 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 टाइम ज्यादा हो जाता। आज दिल में तहैया किया कि देखूंगा कि आखिर वजह क्या है। हुजूर एक बुजुर्ग को देखा मैंने जो आपके पलंग पर लेटे हैं, आप उनके पैर दबाते हैं, कभी तलवों को चूमते हैं, कभी बोसा लेते हैं, सुभान अल्लाह। कभी पैर उठा करके अपने सर पर, कभी गर्दन पर रखते हैं, कभी आंखों पर रखते हैं। हुजूर कौन थी वो जात, कौन थी वो जात? मेरे गौस फरमाते, वो मेरे गौसल भरा थे, वो मेरे गौसे आजम थे, वो पीरों के पीर थे, वो रोशन जमीर थे। अहमद रजा जब भी किसी मसले में अटकता है, गौसे पाक को वजीफा पढ़ के बुला लेता है, मसला हल हो जाता है। इसीलिए आज तक मेरे आला हजरत की कोई तहरीरों में, फतवों में, मसलों में कोई ऐब निकाल ही नहीं सका है, क्योंकि आला हजरत ने अपनी मर्जी से नहीं, गौसल पाक की सुभान अल्लाह फैजाने नजर से लिखा है।
غوث پاک کی کرامت سے لکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بات بڑی لمبی ہو گئی. میں سوچ تو یہ رہا تھا کہ 11 منٹ میں بات پوری کرنی ہے، 10 منٹ اسی میں سبحان اللہ ہو گئے. آیت کا ترجمہ جلدی سے شارٹ میں سن لے، 1 منٹ میں دعا کرنا، اللہ برکت عطا فرما دے. ذرا پھر زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. خطاب کس سے؟ زور سے بولیے. ایمان والوں سے. اللہ نے خطاب کس سے کیا؟ زور سے بولیے. ایمان والوں سے. ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. اس کی کتابوں پر. کس کی؟ اللہ کی کتابوں پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. اس کے رسولوں پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. وہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. اچھی بری تقدیر پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے. میں بڑی لمبی تقریر ہے مگر میں نے شورٹ میں جلدی سے. سبحان اللہ. ایمان اگر کامل تو پھر آگے سنیں تقوی. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان والو تقوی اختیار. تقوی کیا ہے؟ آئیے ذرا غوث پاک کے والد سے پوچھتے ہیں تقوی کیا ہے. شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے پوچھتے تقوی کیا ہے. اے غوث پاک کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ علیہ الرحمہ، آپ بتائیں تقوی کیا ہے. آپ فرماتے تقوی پوچھنا چاہتا ہے؟ تجھے پتا نہیں ایک سیب بہتا ہوا رہا تھا دریا میں جو شریعت میں جائز تھا، تقوی نے منع کیا کہ نہیں کھانا تھا، تو اس کی معافی کے لیے 12 سال تک باپ کی خدمت کرتا رہا. یہ تقوی ہے. شریعت میں جائز تھا کیونکہ بہتا ہوا آ رہا تھا. شریعت الگ ہے، تقوی الگ ہے. شریعت حکم کہیں کہیں دے دیتی ہے، تقوی حکم. زور سے بولیے. اور ایگزامپل کے طور پر سمجھے. سبحان اللہ. 2 ذاتیں بیٹھی ہیں بریلی شریف میں مسجد رضا میں. ایک وقت کا محدث اعظم ہے، ایک وقت کا مجدد اعظم ہے. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. دونوں ذاتیں مسجد رضا میں بیٹھی ہیں. کسی صاحب نے تحفے میں چائے لا کے پیش کری. محدث اعظم نے، محدث اعظم بہت بڑے محدث اعظم کا چوچبی نے پینی شروع کر دی چائے. مسجد میں پینی شروع کر دی. لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں. اور مجدد اعظم نے مسجد کے باہر گئے پیالی لے کے. سبحان اللہ. مسجد کے باہر گئے چائے کی پیالی لے کے. آپ نے باہر پی. لوگوں نے محدث اعظم جو بریلی میں مسجد میں بیٹھ کر پی رہے ہیں بڑی حیرت سے دیکھا. جیسے آج ہمیں دیکھتے ہیں لوگ مولویوں کو، حافظوں کو، قاریوں کو، اگر کوئی ذرا سا معاملہ غلط لگے ٹوک دیتے ہیں. فوراً دیکھنا شروع کر دیا. محدث اعظم کا چوچبی نے سارے معاملات کو، ماحول کو دیکھا. فرمایا لوگوں حیرت مت کرو، محدث نے، میں نے شریعت پر عمل کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے تقوی پر عمل کیا ہے. ان کے تقوی نے گواہی نہیں دی کہ وہ مسجد میں پیئے. اللہ اکبر. میں نے شریعت پر عمل کیا. وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں بھی اپنی جگہ. یہ بات اس لیے بتائیے تقوی کیا ہے؟ شریعت ہے. شریعت کہیں اجازت دیتی ہے، تقوی اجازت. تقوی نے کہا نہیں کھانا تھا سیب، کیوں کھا لیا؟ 12 سال معافی میں لگا دیے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میرے آپ کے جیسا ہوتا کوئی؟ پہلے تو جاتا نہیں. اما جب میک میں سے گنے توڑ کے جنے کتنے کھا گئے آج تک لوگ پتہ ہی نہیں چلا. راستوں میں ٹلاریاں گنوں کی جاتی ہیں، کتنے گنے کھینچ کھینچ کے بچوں سے کھا لیے، پتہ ہی نہیں چلا آج تک. تو پہلے تو جاتا نہیں، اور اگر چلا جاتا معافی کے لیے اور کہہ دیتے کہ بھائی 12 سال تک خدمت کرنی ہے، سچ بولو کر دیتے. زور سے بولیے کر دیتے. کر رہا تو کر دے نا، میں نے چلا کے تھوڑی کھایا، یہی کہتے. مگر جو تقوی ہے، تقوی اللہ والوں سے پوچھیے، اللہ کے ولیوں سے پوچھیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. 12 سال کے بعد عرض کیا حضور 12 سال ہو گئے اب تو معاف کر دیجئے. فرمایا ابھی نہیں، ابھی ایک اور بات ہے. بس وہ اس کے ہوتے ہی. سبحان اللہ. فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی، ہاتھوں سے لنجی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، بول نہیں سکتی. شیخ ابو صالح میرے غوث پاک کے والد فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کچھ دیر کو کہ یار پوری زندگی کا معاملہ ہے، مگر اندر سے تقوی نے جواب دیا یہ دنیا 4 دن کی ہے. اگر کل قیامت میں باغ کے مالک شیخ عبداللہ صومعی نے دامن پکڑ لیا تو کہاں جائے گا تو؟ ساری عبادتیں رکھی رہ جائیں گی قیامت میں اگر کسی نے دامن پکڑ لیا. اس لیے کسی کی دل آزاری نہ کیجئے، تکلیف نہ دیجئے کسی کو. شیخ عبداللہ، شیخ ابو صالح علیہ رحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے دنیا ہے یہ، آپ نکاح کے لیے تیار ہو گئے.
نکاح ہوا، سبحان اللہ، جب آپ اپنی بیوی کے قریب گئے فوراً پلٹ کر واپس آئے. وہ عورت نہیں ہے یہ جو آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا پیروں سے لنگڑی ہے، یہ تو مجھے دیکھ کر کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، زبان سے گونگی ہے، اس نے مجھے اندر کمرے میں داخل ہوتے سلام کیا، زور سے کہتے سبحان اللہ. اللہ، تم نے کہا ہاتھوں سے، اللہ اکبر، وہ لنجی ہے، میں نے ہاتھ بھی اس کے چلتے دیکھے ہیں، وہ لڑکی نہیں ہے. شیخ عبداللہ سومعی کہتے ہیں، وہ سے پاک کے نانا جان کہتے ہیں، بیٹا یہ میری وہی بیٹی ہے. اللہ اکبر، میں نے پیروں سے اس لنگڑی اس لیے کہا تھا، میری بیٹی نے کبھی میری بغیر اجازت کے شریعت کے خلاف کبھی قدم باہر نہیں کی. میری بیٹی نے کسی حرام شے کو نہیں چھوا. میری بیٹی نے کبھی غلط جملہ زبان سے نہیں نکالا شریعت کے خلاف. میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، کسی بری بات کو، فحش گانوں کو، میوزک کو میری بیٹی نے کبھی کانوں سے نہیں سنا. اللہ اکبر. پھر چلیے، جب تقویٰ ملتا ہے اللہ اکبر تو رب کعبہ کی قسم 12 سال باپ کی خدمت کی، تقویٰ حاصل کیا، رب کی قربت کو پایا تو اللہ نے نیک بیوی عطا فرمائی. پھر نیک بیوی ہی نہیں، اللہ نے ان دونوں کو سبحان اللہ اور سے آدم جیسا بیٹا عطا فرمایا. 470 ہجری میں جیلان کی سرزمین گیلان پر اللہ نے میرے غوث پاک جیسی شخصیت ان دونوں تقوی والوں کو عطا فرمائی. دونوں جملوں کو ملائیے، رب کی عزت کی قسم، ماں اگر نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. ماں اگر تقوی والی ہو، باپ تقوی والا ہو تو اولاد بھی تقوی والی ہوتی ہے. یعنی یہ سب سے بڑی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. باپ کے تقوی کا حال یہ کہ 12 سال ایک سیب کی معافی کے لیے باغیچے کی خدمت میں لگا دیے، اور ماں کے تقوی کا حال آپ نے سن لیا. کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں بڑھائے، ہاتھ سے کسی حرام شے کو نہیں چھوا، غلط بات کو کبھی کانوں سے نہیں سنا، غلط بات کبھی منہ سے نہیں نکالی، کسی غیر محرم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ایمان سے بتاؤ، اگر جب باپ شیخ قمر الصالح جیسا ہو، ماں ام الخیر فاطمہ ثانی جیسی ہو، تو اللہ غوث پاک جیسا بیٹا کیوں نہیں عطا فرمائے؟ مصطفیٰ جان رحمہ